رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، ان کا جمال، ان کا کمال۔ کوئی شخص بہت خوبصورت ہو، باتیں بھی بہت اچھی ہوں، مگر بزدل ہو، کمزور ہو، لوگ کہیں گے کیا ہاں ٹھیک ہے، شکل اچھی ہے، باتیں اچھی ہیں، مگر بزدل آدمی ہے۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں، کہیں کوئی اشارہ اس طرف نہیں، صرف سمجھنے کے لیے۔ بہادری بھی ایک حسن، شجاعت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حسن بھی اپنے کمال پر تھا۔ اعلان نبوت سے قبل سچائی کا حسن کتنا کہ مکہ والے صادق اور امین کہتے ہیں۔ امانتیں کس کے پاس رکھوائی جاتی ہیں؟ بزدل کے پاس یا بہادر کے پاس؟ کتنے نزاع، جھگڑے آپ کی وجہ سے جھگڑے نہ رہے۔ حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ پھر آپ کی سچائی، جس نے مکہ مکرمہ کی اس طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ہمت دی، تجارت کی اور پھر پیغام بھی بھیجا۔ وہ خاتون جس کے لیے مکے کے امراء، رؤساء خواہش مند، مگر انہیں متاثر کیا تو نبی کی صداقت نے، نبی کی امانت نے، نبی کی دیانت نے، نبی پاک کے حسن و جمال اور نبی پاک کی فضیلت و مرتبت نے، ان کے معجزات۔ بہادر بھی ہیں، ہمت والے ہیں۔ اعلان نبوت فرمایا تو وہی مکہ والے دشمن ہو گئے۔ کون سا ستم تھا جو اہل مکہ نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر نہیں ڈھایا تھا؟ بہادری کا وہ منظر کون بھولے گا جب مکہ کے سارے قبائل جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، آپ کی وجہ سے اب تک ہم جیسا کیسا سہ رہے تھے، لیکن اب ہم جمع ہو چکے ہیں، انہیں سرداری چاہیے، ہم سردار بنا لیتے ہیں، کوئی خاتون چاہیے ہم دے دیتے ہیں، دولت چاہیے ہم سونا چاندی ڈھیر کر دیتے ہیں، مگر ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہیں۔ ابو طالب کو انہوں نے اپنے مطالبات سناتے ہوئے جو دھمکی، وعید، جو بھی کچھ تھا وہ بھی سنا دیا۔ ابو طالب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سہار نہ سکے۔ میں تنہا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سب جمع ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہیں سرداری چاہیے، سردار بنا لیتے ہیں، کوئی عورت چاہیے اشارہ کرو وہ پیش کر دیتے ہیں، دولت چاہیے سونا چاندی ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ان کے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو۔ چچا کہہ چکے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا۔ یہ تو مکہ کے قبیلے، یہ چند لوگ، چند خاندان، دنیا بھر کی طاغوتی طاقتیں، جتنے بھی شیطانی
جھوٹے جتنے ہیں، جتنی ان کی طاقت ہے، سب جمع ہو جائیں، میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو اور بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یہ مجھے قتل کریں گے تو بھی میں کامیاب، اور نہیں تو اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس دن جان لیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہل سکتا۔ یہ بہادری، کتنا بڑا حسن ہے۔ پھر 40 جوان ننگی تلواریں لے کر برے ارادے سے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں مکان کا، مقصد ان کا برا ہے، ارادے اچھے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا نکلتے ہیں، ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت فرما کر جاتے ہیں۔ کتنی بہادری ہے۔ جنگ حنین کا واقعہ، صحابہ کہتے ہیں گھمسان کی جنگ، بارش کی طرح تیر برس رہے تھے، ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار آگے بڑھ کر یہ نعرہ لگاتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی کسی موقع پر کسی طرح بھی کسی کمزوری کا کوئی مظاہرہ نہیں۔ شجاعت کس کس موقع پر کس کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جنگ خندق کا موقع، صحابہ مل کے ایک چٹان توڑنا چاہ رہے ہیں، جتنے بھی اوزار اور آلات ہیں استعمال کر رہے ہیں، یعنی قوت جمع کر کے کئی مل کر کامیابی نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ چٹان ہم سب نے مل کر بھی کوشش کی، نہیں ٹوٹ رہی، خندق بنانے میں آڑ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا تاکہ بستی محفوظ رہے اور دشمن بستی میں داخل نہ ہو سکے، حفاظت کے لیے، کیونکہ جنگ داؤ ہوتی ہے۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ حکم دے دیا ہے کہ سب مل کے، خود ساتھ لگے ہوئے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے دیا خادموں کو بناؤ، خود ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ بیان جاری ہے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، صحابہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر 40 نے کوشش کی ہے 40 اور ملا کے کوشش کرو، نہیں، وہ جو آلہ ہے توڑنے کا، گینتی جو بھی آپ اسے کہیں، لیا ہاتھ میں، ایک ضرب ماری، شاید وہ چٹان آپ کی ضرب کی ہی منتظر تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی۔ بہادری کی یہ بھی ایک مثال۔ رکانہ پہلوان، عرب کا بڑا مشہور، اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا جی آپ بہت پیارے ہیں، اچھے بھی بہت لگتے ہیں، مگر میں ذرا بہادری کا، پہلوانی کا قائل ہوں، مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب یہ کوئی نبوت کی دلیل تو نہیں ہے پچھاڑنا، کشتی میں مقابلہ کرنا، لیکن بہادری کی اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں آؤ، وہ جانتا ہے یہ کہاں رہتے ہیں، کیا ہیں، سب کچھ معلوم ہے، اور وہ باقاعدہ کثرت کرنے والا، مستقل اپنے بدن کو
بنانے والا، مضبوط کرنے والا، اس کا تو شغل ہی یہی ہے، مگر وہ اپنے پورے داؤ پہ جانتا ہے، صرف پنجہ لڑایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اچھال کے پھینک دیا جیسے گیند پھینکی جاتی ہے یا بچہ، وہ سناٹے میں آ گیا۔ یعنی کون سی خوبی بہادری کے حوالے سے، جرأت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، بہادری کا حسن بھی ان میں موجود۔ اور پھر جس طرح آپ نے پیغام حق پہنچایا، کتنی تکلیفیں آئیں، شیب ابی طالب کا واقعہ، سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کس کس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کرنا پڑا۔ سادگی کا حسن دیکھیں، عاجزی دیکھیں مزاج میں، اور پھر لوگوں کے لیے ہمدردی دیکھیں، خوبی دیکھیں۔ پہلو ہوتے ہیں، آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، یہ باپ کتنا اچھا ہے، بھائی کتنا اچھا ہے، بیٹا کتنا اچھا ہے، شوہر کتنا اچھا ہے، آقا کتنا اچھا ہے، آپ جس رخ سے دیکھیں، دوست کتنا اچھا ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، جہاں دیکھیں گے یہی کہتے ہوئے سب نظر آئیں گے، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنایا، یہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ بنائے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، وہ حسن ہے ان میں۔ میں نے بہادری کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، طاقت، چنانچہ فیض الباری میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت، گھونسا کہتے ہیں آپ، پنج، مکے میں اتنی طاقت کہ وہ 7 آسمانوں کو چورا چورا کر دیں، اتنی طاقت۔ تو جب کلیم اللہ کو اتنی طاقت ملی ہے، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت ملی ہوگی۔ مگر انہوں نے دشمنوں کے کتنے تیر سہے، کتنی ان کی نازیبا باتیں سہی، طائف کے میدان میں کیا کچھ ہوا ہے، کتنے ظلم برداشت کیے ہیں، کتنی اذیتیں سہی ہیں، اس کے باوجود برداشت کا کیا عالم ہے۔ آپ ان کے تحمل کو دیکھیں، ان کی بردباری کو دیکھیں، ان کی تواضع کو دیکھیں، عفو درگزر کو دیکھیں۔ میں نے کہا نا، ہمارے پاس تو چند الفاظ ہیں، چند باتیں ہیں، ان کی شان، اتنا حسن اللہ نے ان کو دیا، اتنا جمال عطا فرمایا، اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات میں یہ جو بہادری ہے، اگر آپ ویسے اس کے جوہر دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت کے مظاہر دیکھے صحابہ نے، تو انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اس معاملے میں بھی ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سنگلاخ وادیوں میں، ان پہاڑی دشوار گزاریوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس طرح، کیسی کیسی محنتیں فرما رہے ہیں، اس کو دیکھیے، اور ایک ایک سے پوچھئے، جس بیوی سے پوچھئے، جس بچے سے پوچھئے، جس ساتھی سے پوچھئے، جس غلام سے پوچھئے، سب کے سب یہی کہتے نظر آتے ہیں، یہ بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے۔ محبت کے تقاضے میرے اور آپ کی سوچ ہے ہی کتنی۔ آپ اندازہ کیجئے، 1400 کتنے برس سے کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، نثر لکھنے والوں نے، نظم لکھنے والوں نے کتنا کچھ لکھا ہے، مگر کسی کا جی نہیں بھرا۔ کیوں؟ کہ حق ادا نہیں ہوا، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی اتنا پیارا ہو تو محبت بھی اس سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔
کیوں کہ ان جیسا حسین کوئی اور نہیں. وہ خود فرماتے ہیں جب تک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں مومن نہیں ہو سکتے. تو وہ سب سے زیادہ پیارے کیوں ہوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حسین ہیں، سب سے زیادہ جمیل ہیں. ان جیسے کمالات والا کوئی نہیں. اب کمالات میں سے میں نے صرف ایک دو جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. کمالات میں آ جائیے. میری اور آپ کی آنکھ سامنے دیکھ رہی ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتی، دائیں دیکھ رہی ہے تو بائیں نہیں دیکھ سکتی، اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں، جس طرح ظاہر دیکھتے ہیں باطن دیکھتے ہیں. سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں. کیسا منظر. نماز کے بعد خود فرماتے ہیں صحیح احادیث میں، فرمایا نہ تمہارا رکوع چھپا ہے مجھ سے نہ خشوع چھپا ہے. خشوع دل کی کیفیت کا نام، رکوع ظاہری حرکت کا نام. دل کے اندر بھی جن کو جھانکنے کی صلاحیت رب نے دی ہو. اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے ہو جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں. تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی اسے کتنا پیارا بنایا. یہ بیان جاری ہے. آج کی نشست کا وقت پورا ہوا. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ